السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں ہوں سائیکالوجسٹ نیم. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از تھراپیوٹک ریلیشن شپ اینڈ دا کمیونیکیشن اسکلس. یہ کیا ہوتا ہے؟ The therapeutic relationship is the heart of psychotherapy. The research shows that the technique matters, but the quality of the therapist and the client relationship often predict the success more than the treatment method. تھیراپی کا جو خاص حصہ ہوتا ہے، جو اہم حصہ ہوتا ہے، وہ ہے تھراپسٹ اور کلائنٹ کے درمیان ایک پورا اعتماد والا رشتہ، ایک محفوظ رشتہ، ایک مضبوط رشتہ، جس سے علاج جو ہوتا ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے. تو آج کے اس لیکچر میں ہم تھراپیوٹک ریلیشن شپ اینڈ کمیونیکیشن اسکلس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. Then we will discuss the therapeutic relationship. What is therapeutic relationship? It is the professional, supportive and the collaborative bond between the therapist and clients. Its purpose is to create a space where the client feels safe, understood, validated and motivated to grow. ایک ایسا تعلق ہوتا ہے جس میں کلائنٹ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے، جس میں جو تھراپسٹ ہوتا ہے اور کلائنٹ ہوتا ہے وہ ایک ہی سطح پر مل جل کر کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ کرتے ہیں. Then we will discuss the core components of therapeutic relationship. The first one is empathy, the ability to understand the client's feelings, emotions. It's not sympathy, but the emotional understanding. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلائنٹ کے جو احساسات ہوتے ہیں اس کو اس کے نظریات کے مطابق سمجھنا، اس کے پرسپیکٹیو کے مطابق سمجھنا. کلائنٹس کے جو ایموشنز ہوتی ہیں، فیلنگز ہوتی ہیں، جو احساسات ہوتے ہیں، اس کو اس کے نظریات کے مطابق سمجھنا. That is known as empathy. Then we will discuss the second component of therapeutic relationship, that is unconditional positive regard. It means accepting the client without the judgment. This concept was given by the Carl Rogers that allows client to feel safe enough to express his or her feeling. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کلائنٹ ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے، اس پر کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں کی جاتی، اس کو جج نہیں کیا جاتا، تاکہ جو کلائنٹ ہے وہ شرمندگی محسوس نہ کرے اور کھل کر اپنی دل کی بات کرے، کھل کر ایکسپریس کرے اپنے آپ کو. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے اوتھینٹسٹی، دا تھرڈ کمپوننٹ آف therapeutic relationship. It means that the therapist should be real, transparent and consistent. The client quickly sense the superficial behavior. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو therapist ہوتا ہے اس کو حقیقی اور سچا ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے. جو مصنوعی رویہ ہوتا ہے وہ جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ فوراً سینس کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت ایکسپریسو نہیں ہوتا، اس کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ کھل کر ان کا اظہار نہیں کر پاتا، بات نہیں کر پاتا. تو اس لحاظ میں جو تھراپیوٹک ریلیشن شپ ہے اس میں تھراپسٹ کو بالکل سچا، صاف، حقیقی ہونا چاہیے. دا لاسٹ ون از ٹرسٹ اینڈ کانفیڈینشیلٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک مریض کو اس بات کا یقین نہیں ہوگا کہ جو میری انفارمیشن ہے، جو کہ میں نے تھراپسٹ کو دی ہے، وہ محفوظ نہیں ہے، تو وہ کس طرح ایکسپریسو ہوگا. تو اس لحاظ میں جو تھراپسٹ جو ہوتا ہے اس کو اس بات کا یقین دلانا چاہیے کلائنٹ کو کہ جو آپ کی انفارمیشن ہے وہ بالکل کانفیڈینشیل ہے، وہ کسی تھرڈ پرسن کے ساتھ شیئر نہیں کی جائے گی جب تک آپ اس کی کانسنٹ نہ دیں. آپ کی کانسنٹ کے بغیر وہ کسی تھرڈ پارٹی کو نہیں بتائی جائے گی. تو جب اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو میری جو معلومات ہے وہ محفوظ ہے اور ہم دونوں کے درمیان رہے گی، تبھی جا کے باتیں گہری ہوتی ہیں اور کلائنٹ جا کے اپنی باتوں کا اظہار کرتا ہے. Dear student, then we will discuss the communication skills in therapy. The first one is active listening. It means that the therapist should be active listener. He should not interrupting, judging or preparing the replies. The therapist should use the small words like I see, go on, okay, then what happened, and he should maintain the eye contact. He should not like that, okay. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تھراپسٹ ہوتا ہے اس کو غور سے باتیں سننی چاہیے کلائنٹ کی، اس کو کہنا چاہیے اچھا پھر کیا ہوا، آگے کیا ہوا، اس کے بعد آپ نے کیا کیا، آپ کس طرح محسوس کریں. اس طرح کے اسمال ورڈز اس کو یوز کرنے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آئی کانٹیکٹ بھی مینٹین کرنا چاہیے تاکہ کلائنٹ کو پتہ چلے دیٹ دا تھراپسٹ از انٹرسٹیڈ ان مائی پرابلمس، ہی از لسننگ می. تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو کلائنٹ ہوتا ہے اس کے دل میں ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ تھراپسٹ میرے جو پرابلمز ہیں، مسئلے ہیں، ان کو سن رہا ہے، ان کو محسوس کر رہا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے اوپن اینڈیڈ کویسچن. سچ کویسچنز انکریج دا ڈیپر ایکسپلوریشنز. مینس ہاؤ ڈڈ دیٹ میک یو فیل، واٹ ہیپن نیکسٹ. اس قسم کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ کلائنٹ کو زیادہ بولنے پر مجبور کرتے ہیں، جس سے کلائنٹ کو یہی لگتا ہے دیٹ دا تھراپسٹ از لسننگ می، وہ میری باتوں میں انٹرسٹڈ ہے، وہ مجھے سن رہا ہے. یس اور نو کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ اسے ڈسکریج کرتے ہیں. اسی طرح سے جب بھی تھراپسٹ اپنے کلائنٹ کی کوئی بات سن رہا ہے تو اس کو کہنا چاہیے اچھا پھر آپ نے کیا کیا، آپ کو اس وقت کس طرح محسوس ہو رہا تو اس کے بعد کیا ہوا. تو اس قسم کے جو کویسچنز ہوتے ہیں وہ کلائنٹ کو انکریج کرتے ہیں. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ریفلیکشن اینڈ پیرافریزنگ.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کلائنٹ ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے، اس کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو اپنے الفاظ میں دہرانا، تاکہ کلائنٹ اور جو مریض ہوتا ہے اس کو اس بات کا یقین ہو کہ تھراپسٹ نے میری بات کو بڑے غور سے سنا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سمرائزنگ۔ The therapist gives a short summary to maintain the structure and clarity۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طویل گفتگو کے بعد جو تھراپسٹ ہوتا ہے وہ خلاصہ بیان کرتا ہے تاکہ آگے کا جو پروسیس ہے اس کو کنٹینیو کیا جا سکے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے سائلنس ایز اے ٹول۔ یوزنگ سائلنس ٹو گیو کلائنٹ اسپیس ٹو تھنک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خاموشی ہوتی ہے وہ بہت بار کام آتی ہے تھراپیز میں۔ جیسا کہ تھراپسٹ اگر خاموش رہے گا تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ مزید سوچے گا، اس کو مزید اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا اور ٹائم مل جائے گا، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ بھئی جو تھراپسٹ ہے وہ میری باتوں کو غور سے سن رہا ہے اور خاموش بیٹھا ہے۔ تو یہ ایک قسم کا اسپیس دینا ہے کلائنٹ کو۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے باؤنڈریز ان تھراپیوٹک ریلیشن شپ۔ دا باؤنڈریز انکلوڈس ٹائم لمٹ، اوائڈنگ دا ڈیور ریلیشن شپ، نو پرسنل فیور اینڈ دا پروفیشنل ٹون۔ یہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، جس سے جو تھراپسٹ اور جو کلائنٹ ہوتا ہے اس کا ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ بہت ہیلدی رہتا ہے۔ کوئی ڈیور ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے، دوستی کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے، ٹائم لمیٹڈ ہونا چاہیے، ڈیور ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے، کوئی پرسنل فیور نہیں ہونی چاہیے، اور پروفیشنل ٹون میں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کلچر سینسٹیوٹی کو۔ مینس انڈرسٹینڈنگ دا کلائنٹس کلچر دیٹ امپرووز دا ایمپتھی اینڈ ریڈیوسز دا مس انڈرسٹینڈنگ۔ مطلب کہ جو کلائنٹ ہوتا ہے اس کا مذہبی، سماجی، خاندانی اور ثقافتی پس منظر کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ Dear students, then we will discuss the role of non-verbal communication. It includes the body language, tone, facial expressions, postures. These all convey the meaning. Dear students, اگر دوران علاج کو غلط فہمی پیدا ہو جاتی تو تھراپسٹ کو چاہیے کہ اس پر کھل کر بات کرے تاکہ جو غلط فہمی اس کو جلد سے جلد کم کیا جا سکے۔ تھراپیز اور اپروچز تو بعد میں آتی ہیں، سب سے جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہے ریلیشن شپ بٹوین دا تھراپسٹ اینڈ کلائنٹ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم نے therapeutic relationship کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا۔ انشاءاللہ in our next lecture we will be talking about another interesting topic of psychology۔ تب تک کے لیے آپ سب اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔